بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر خبر اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج 26 جنوری 2019 دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سرخیوں پر۔ آج ملک بھر میں منایا گیا 70واں یوم جمہوریہ۔ راج پتھ میں ہندوستانی فوج نے کیا طاقت کا مظاہرہ۔ بھٹکل میں سرکاری و غیر سرکاری اداروں سمیت مدارس میں بھی یوم جمہوریہ کی تقاریب پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کمار سوامی نے بی جے پی پر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا لگایا الزام۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹکراؤ کا خمیازہ کشمیری عوام بھگت رہی ہے، محبوبہ مفتی کا بیان۔ جنسی استحصال معاملے میں متاثرین کا نام شائع کرنے پر وزارت داخلہ نے لگائی روک۔ بابری مسجد قضیے کی سماعت کے لیے چیف جسٹس نے نئی 5 رکنی بینچ تشکیل دی۔ 19 جنوری کو ہوگی سماعت۔ شروعات پہلے خبر کے ساتھ۔ ملک میں آج 70واں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں سماجی سرکاری اداروں سمیت مدارس اور اسکول میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ صدر رام ناتھ کووند نے قومی راجدھانی دہلی میں واقع راج پتھ پر پرچم کشائی کی۔ اس دوران ان کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر جنوبی افریقہ کے صدر بھی موجود رہے۔ ملک کی عظیم فوجی طاقت، تاریخی ثقافتی ورثہ اور کثرت میں وحدت کی شاندار روایت کی آج راج پتھ پر یوم جمہوریہ پریڈ میں خوبصورت نمائش کی گئی، جس میں پہلی مرتبہ آزاد ہند فوج INA کے سابق فوجیوں نے بھی شرکت کی۔ پریڈ میں مسلح افواج، نیم فوجیوں، دہلی پولیس، NCC اور NSS کے 16 مارچنگ دستوں کے ساتھ 16 بینڈوں نے حصہ لیا۔ ساتھ ہی ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور وزارتوں کی 12 جھانکیوں نے ملک کی تنوع میں وحدت کے رنگوں کو راج پتھ پر بکھیرا۔ ان جھانکیوں کا تھیم بابا کو مہاتما گاندھی کی زندگی اور کام پر مبنی تھا۔ راج پتھ پر اسکول کے بچوں کو اپنی ریاستوں کے لوک گیت اور لوک رقص بھی سنائے گئے۔ صدر نے جموں کشمیر میں دہشت گردوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہونے والے فوج کے لانس نائک نذیر احمد وانی کی بیوہ مہجبی کو امن عہد کا اعلیٰ ترین اعزاز اشوک چکر سے نوازا۔ اس دوران راج پتھ پر ماحول جذباتی ہو گیا۔ دارالحکومت میں سیکیورٹی کے چاق و چوبند انتظامات کیے گئے تھے اور پریڈ کے مقامات، آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر شارپ شوٹر اور ان سے متصل علاقوں کے چپے چپے پر سیکیورٹی اہلکار کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ بھٹکل اور اس کے مضافاتی علاقوں میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں 70واں یوم جمہوریہ پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ شہر میں مرکزی تقریب تعلقہ اسٹیڈیم نوایت کالونی میں منعقد کی گئی۔ پریڈ میں پولیس فورس اور مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیتے ہوئے اپنی شرکت درج کی۔ پرچم کشائی کے بعد مختلف مہمانوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے دستور میں تمام طبقوں کے لوگوں کو آزادی دی گئی ہے، جس کی روشنی میں ہندوستان کا ہر طبقہ ترقی کر سکتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سمیت مدرسہ رحمانیہ منکی، مدرسہ تنویر الاسلام مڑیشور اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تنگنڈی میں یوم جمہوریہ کی تقاریب منعقد کی گئی اور دستور میں دیے گئے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں جناب عبدالحمید صاحب دامودی نے پرچم کشائی کی۔ اس کے بعد محتمم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے کہا کہ ہندوستان کا دستور بہت مضبوط ہے اور ہر طرح کی آزادی ہمیں دستور نے عطا کی ہے، اور جو کچھ ہم رونا رو رہے ہیں مظلومیت کا، وہ سب ہماری کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات مضبوط کرتے ہوئے ملک کے لیے مسلمانوں کی جانب سے پیش کردہ قربانیوں کو سامنے لانے کی بھی ضرورت ہے۔ علی پبلک اسکول بھٹکل میں پرچم کشائی جناب عبدالحمید صاحب ندوی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر طلباء نے جھنڈے کو سلامی دی اور مقررین نے اپنے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ اس طرح شہر کے دیگر اسکولوں میں بھی یوم جمہوریہ کی تقاریب پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کمار سوامی نے ایک بار پھر بی جے پی پر ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام لگایا ہے۔ کمار سوامی نے کہا ہے کہ آپریشن کمل ابھی بھی جاری ہے۔ کل رات بی جے پی نے ہمارے ایک ممبر اسمبلی کو بڑی رقم دینے کی پیشکش کی۔ آپ رقم سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے رکن اسمبلی نے کہا کہ ہمیں کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بی جے پی ہمارے ممبران اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں بی جے پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے آپریشن
آپریشن کمل میں شامل نہیں ہیں۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر سدھارمیہ نے کانگریس پارٹی کے اراکین کی میٹنگ بلائی تھی، جس میں انہوں نے تمام ممبران اسمبلی کو شامل ہونے کو کہا تھا۔ اجلاس میں رکن اسمبلی شامل نہیں ہوئے تھے، جن سے پارٹی نے جواب طلب کیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں ممبئی کے ہوٹل میں کانگریس کے 4 ممبران اسمبلی کے ساتھ رکے 2 آزاد اراکین اسمبلی ایچ ناگیش اور آر شنکر نے کمار سوامی حکومت سے اپنی حمایت واپس لینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ پی ڈی پی صدر اور کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خلفشار کا خمیازہ کشمیری عوام کو بے تحاشا جانی نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹویٹ کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری ٹکراؤ کی وجہ سے کشمیری عوام کو بے تحاشا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امید ہے کہ قوم اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ کشمیری عوام مصیبت کے کس بھور میں پھنسے ہیں۔ دریا اثنا لانس نائک نذیر احمد وانی، جو پہلے جنگجو تھا اور بعد میں فوج میں بھرتی ہو گیا تھا، اس کو بعد از مرگ اشوک چکر ایوارڈ سے نوازنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نذیر نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹکراؤ کے دونوں رخ دیکھے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب پر مرحوم نذیر احمد کا ایوارڈ اس کی بیوی اور والدہ کو دیا۔ نذیر احمد سال گزشتہ 25 نومبر کو جنگجوؤں کے ساتھ ایک خونی تصادم آرائی کے دوران جاں بحق ہوا تھا۔ اس تصادم آرائی میں 6 جنگجو بھی ہلاک ہوئے تھے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا میں جنسی استحصال کے متاثرین کے نام کو چھاپنے یا شائع کرنے پر روک لگا دی ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو حالیہ ہدایتی خط میں لکھا ہے کہ متاثرین کا نام صرف اور صرف عدالت کی اجازت سے ہی عام کیا جا سکتا ہے۔ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ مرنے والے یا زندہ شخص کی پہچان رشتہ داروں کی اجازت کے بعد بھی عام نہیں کی جا سکتی ہے۔ وزارت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ پوکسو کے تحت نابالغ متاثرین کے معاملے میں ان کی پہچان کو عام کرنے کی اجازت صرف اسپیشل کورٹ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا انکشاف بچے کے حق میں ہو، یہ تبھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس قدم کے پیچھے متعلقہ افسروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جموں کشمیر کے کٹھوا میں جس طرح 8 سالہ بچی کا ریپ اور قتل ہوا تھا، اس معاملے میں سماجی کارکنوں نے سوال اٹھایا کہ کیسے اس بچی کا نام عام کر دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں متاثرہ کا نام اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ نام تبھی عام ہوگا جب وہ متاثرہ کے مفاد میں ہوگا اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ رشتہ داروں کے ذریعے دی گئی اجازت بھی جائز نہیں ہوگی۔ پولیس افسروں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمام دستاویزوں کو بند لفافے میں رکھا جائے۔ اصلی دستاویزوں کی جگہ عوامی طور پر ایسی دستاویزوں کو پیش کرے جس میں متاثرہ کا نام تمام ریکارڈوں میں ہٹا دیا گیا ہو۔ 2012 کے دہلی گینگ ریپ کے بعد سپریم کورٹ میں دائر ایک عرضی میں عوامی مقامات پر خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب حل کیے جانے کی مانگ کی گئی تھی اور مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ جنسی استحصال کے معاملوں کے FIR کو عام نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایودھیا معاملے کی سماعت کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی نے نئی بینچ کی تشکیل کر دی ہے۔ اب 29 جنوری کو 5 ججوں کی نئی بینچ معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس بینچ میں جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس عبد النظیر کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس بینچ میں CJI رنجن گوگوئی، جسٹس SA بوبڑے اور جسٹس DY چندرچوڑ شامل ہیں۔ اس سے قبل سماعت کے دوران مسلم فریق کے وکلاء راجیو دھون نے 5 رکنی بینچ میں جسٹس UU للت کے شامل ہونے پر سوال اٹھائے تھے۔ راجیو دھون نے کہا تھا کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ایودھیا میں متنازع ڈھانچہ گرانے کے وقت اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ رہے کلیان سنگھ کے وکیل رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس للت نے فوراً معذرت کی اور 5 ججوں کی بینچ سے خود کو الگ کر لیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ کو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو دلیلوں کو پیش کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 7 دہائی پرانے بابری مسجد اور رام جنم بھومی تنازع پر سماعت جمعے کو سپریم کورٹ میں ہونی تھی۔ 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سبھی تینوں فریقوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے 30 ستمبر 2010 کو 2-1 کی اکثریت والے فیصلے میں کہا تھا کہ 2.77 ایکڑ زمین کو تینوں فریق یعنی سنی وقف بورڈ، نرموہی اکھاڑا اور رام للا کے درمیان برابر بانٹ دیا جائے۔ اس فیصلے کو کسی بھی فریق نے نہیں مانا اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی 2011 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی تھی۔